ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی رپورٹر کرن مزید. جی تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سابقہ ڈپٹی اسپیکر میڈم راحیلہ ٹیوانا کے ساتھ ان کے ہاؤس میں. آئیے میڈم راحیلہ ٹیوانا سے بات چیت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف کا آغاز کہاں سے کیا اور اس دوران میں انہوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسے میڈم آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے, بہت احسان ہے, اور آپ ینگ بلڈ کو دیکھ کے اور ہمیں اچھا لگتا ہے. اچھا میڈم آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی پولیٹیکل لائف کا آغاز جو ہے کہاں سے کیا اور کہاں سے شروعات کی؟ جی, سیاسی جو میرا اسٹارٹ ہوا وہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہوا. میں پریزیڈنٹ تھی گرلس کی اور بوائز کی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی. یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا کراچی سے, اور پھر یہ جدوجہد ماشاء اللہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں چل رہی تھی. طلباء بہت زیادہ میچور تھے, بہت سنجیدہ تھے, اور پولیٹیکل پورا ان کا جو ویژن تھا, جو بھی نظریہ تھا, جو بھی ان کی وفاداری ایمانداری تھی, وہ تمام پاکستان کے لیے تھی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے تھی. کیونکہ وہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی جدوجہد کو اس مشعل کو لے کر چل رہے تھے, اور اس کا جو اصل سے تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو پہ تھا. ان کا اور بیگم نصرت بھٹو کا جو کردار تھا وہ عوام کے سامنے تھا کہ آپ لوگوں نے کس بہادری کے ساتھ ہر چیز کا مقابلہ کیا, اور ڈیموکریسی کو فعال کرنے میں حقیقی جو کردار رہا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کا رہا. اب ظاہر ہے جب بچے اپنے بڑوں کو جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن طلباء تنظیم کی, جس کے اہم ترین کام جو تھے وہ اپنے طلباء کی جو تعلیم رہ گئی ہے اس کو مکمل کروایا جائے, جامعات کا نظام درست کروایا جائے, اور جتنی بھی ہمارے کالجز ہیں یا اسکولوں میں فیس بہت زیادہ ہے, تو ہم ان کو لے کر آ رہے تھے مساوات کے اوپر کہ کم سے کم ہمارا مساوی نظام ہونا چاہیے, ایجوکیشن کا آسان ہونا چاہیے اور پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے ہماری جدوجہد تھی. ہم طلباء کو بہت زیادہ مطلب جیسا امتحان ہیں ان کے, یا وہ فیس نہیں دے پاتے ہیں, اور کالجز کے اندر ایڈمیشن لیتے ہوئے انہیں بڑی مشکل ہوتی ہے. ایون یہ تھا کہ جیسے بعض طلباء کوئی بہت ہی 2 گھنٹے کا کوئی 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے یونیورسٹی تک آ رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبے کرتے تھے اس بارے میں کہ آپ تمام کالجز کو اپ گریڈ کریں تاکہ ہمارے پاس تعلیم کا معیار بلند سے بلند ہو. اور اس میں ہمارے مقابلے بہت اچھے ہوتے تھے دوسرے ممالک کے ساتھ. تو جہاں پر بھی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن جاتا تھا تو وہاں پر الحمدللہ ہم کامیاب ہو کر آتے تھے, پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے. تو ہمارا مین جو مقصد تھا طلباء میں تعلیم کا شعور بیدار کرنا, طالب علموں کے مسائل کو ختم کرنا, ان کو نجات دینا مسائل سے, اور ان کی سمت کو پاکستان کی تعلیم ترقی اور اس کو پاکستان کو بنانے میں استعمال کرنا. کیونکہ نوجوان بہت بڑی طاقت ہے. اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو ضرور پتہ ہے کہ سر سید احمد خان نے کیا کام دیا طلباء سے, اور بابا قوم محمد علی جناح نے کیا کام دیا طلباء سے. انقلاب اگر کسی دنیا میں آیا ہے تو ینگ بلڈ کے حوالے سے آیا. نوجوان کسی بھی ملک کی سب سے طاقتور ترین انرجی جو ہے وہ نوجوان ہے. اچھا میم آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے سیاست میں آنے کا بچپن سے شوق ہے, آپ نے بڑے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ لیا؟ سیاست کا مجھے کبھی بھی کوئی شوق نہیں تھا. بس میرے کلاس فیلو میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں جاننا ہے اور دیدی کو بتانا ہے بے نظیر صاحبہ کو کہ ہم ہمارے ساتھ گرلز بھی کام کر رہی ہیں. وہ ماشاء اللہ کا زمانہ تھا کہ لاٹھی کوڑے کی سرکار تھی اور ہر طرف سے چیخو پکار تھی, کوئی نکلتا نہیں تھا باہر ڈر کے مارے. میری ہمیشہ سے ایک نیچر رہی ہے, میں دوستوں کا ساتھ ضرور دیتی ہوں. ان کی جب وہ مجھے مدد کے لیے پکارے میں ضرور لبیک کہتی ہوں. اس نے مجھے آ کر کہا کہ ہمیں آپ کی سب ضرورت ہے, بڑی مدد کی ضرورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مگر میں نے اپنے ماں باپ کی ضرورت کی ہے. میرے والد صاحب بہت اچھے, بڑے کھلے ذہن تھے, اور امی دوستوں جیسے تھی. ان دونوں کے پاس جب یہ اپلیکیشن گئی کہ بھئی ہمیں پولیٹکس میں جانا ہے, تو والد نے کہا بے ایمانی مت کرنا, جانا ہے پورا جانا, ادروائز مت جانا. تو پھر یہ کہ میں آئی سیاست کے اندر
بےنظیر صاحبہ سے ملاقات کی، وہ مجھے بہت بہت اچھی لگی، اتنی لونگ تھی بڑی بہن کی طرح، اور بہت یعنی ان کے اندر کچھ اللہ نے کوئی ان کے اندر ایسا جاؤ جلال، کوئی ایسا نور، کوئی ایسی استادوں والی کوئی نیچر اور کوئی شفیع بہن کی قیادت رکھی تھی کہ میں ان کو ملنے کے بعد کبھی انکار نہیں کر سکی، اور جیسے ملی تو پھر میں سچی مچی کا ان کا ایک سپاہی بن گئی۔ اچھا میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بیوی صاحبہ کے ساتھ میڈم بےنظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی کام کیا، اس دوران جو ہے آپ کے تعلیمات آپ کے بےنظیر صاحبہ کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایک بہترین استاد تھی، کل بھی تھی آج بھی میری ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ میں ان کی جو عزت کرتی ہوں وہ میرا خدا جانتا ہے کہ کیونکہ وہ پاکستان کا ایک بہت قیمتی دماغ تھی، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر برابر کرایا تھا کہ پاکستانی کمزور نہیں ہے یا حقیر نہیں ہے، یا اور سب سے بڑی بات تھی کہ اسلامی دنیا کی طاقتور ترین عورت جو پہلے یعنی مسلمان خواتین تو آئیں پاکستان بننے کے بعد، پہلی خاتون تھی جو پالیٹکس کے اندر آئیں، اور انہوں نے آ کر ایک بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ایک جدوجہد کے ساتھ آپ نے پاکستان کا کنٹرول سنبھالا، اور لوگ ان کی جادو ساتھ تھے۔ بےنظیر صاحبہ نے ہم ان کی خاطر جب ان کا دوسرا آیا پیریڈ پہلے تو 18 ماہ ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا اور جلدی ان کی حکومت کا دستور دیا گیا، اس وقت ہم ان کے ساتھ تھے، اور کن بات ہے ہم نے اس وقت بھی بڑے لڑ کے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ان کو اقتدار نہیں دیا جا رہا تھا، تو ہم نے لڑ کے ان سے جو غلام اسحاق خان صاحب تھے اور نواز شریف صاحب تھے، ان لوگوں سے ہم نے لڑ جھگڑ کی یہ جو تھا اپنا اقتدار اپنا حق چھین کے لیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسمبلی کے اندر نعرے لگے تھے کہ جب بھی اوت لینے لگے تو نعرے لگائے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے، زندہ ہے بالکل زندہ ہے۔ ہم ان کو بتانا چاہتے تھے کہ تم اگر کسی پاکستان کے بیٹے کو شہید کرو گے، قتل کرو گے، ایک نہیں ہزاروں بھٹو کر ہو جائے گی، تو وہ ادرکار تھی۔ بہرحال وہاں سے ان کو پہلے پیریڈ میں نہیں کام کرنے دیا، نیکسٹ پیریڈ میں جب وہ ہٹا دیا گیا، کیسز بنا دیے، بہت مصیبتیں ہوئیں اس کے اندر، کیونکہ میں پی ایس ایف کی پریزیڈنٹ جو ہمارا ساتھی تھا نجیب احمد وہ شہید ہو چکا تھا، 80 سے زیادہ ہمارے لڑکے جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ اب کمانڈ ہم لوگ بکر رہے تھے، ہم کمانڈ جو کر رہے تھے ترتیب دیتے تھے، گرلس باقی تھی ہماری، لڑکے ہمارے رپورٹ ہم نے کر دیے تھے ان کو کچھ کو، اور اکثریت تو ہماری جیلوں میں تھی یا ہوتی، تو کمانڈ تھوڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ اب اس کیونکہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی، اب میں نے اس کے اندر پھر پوری لڑائی میں لڑی، ہماری لڑائی ہوئی تھی اے پی ایم ایس او کے ساتھ، ایم کیو کے ساتھ، وہ کلیش تھے اور بڑے خطرناک تھے، پورا آگ اور خون میں کراچی میں آ رہا تھا، اس میں ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ مار کون رہا ہے، مگر یہ تھا کہ کوئی تیسرا ہاتھ ضرور تھا اور وہ ہاتھ مار رہا تھا۔ کسی طرح سے بھی وہ لوگ، میں آپ کو صرف کیونکہ آپ سب ینگ بلڈ ہو، آپ کا چینل بھی ینگ اس کے حوالے سے ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے عظیم قربانیاں دے کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس وقت محترمہ بےنظیر بھٹو کا ساتھ دیا، ورنہ یہ آپ کا کراچی تو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تھا، سندھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پاکستان کے اور صوبے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، مگر یہ کریڈٹ جاتا ہے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو جس نے جم کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم نے جیلیں کاٹی، اور مگر ہم نے پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ یہ اگر سچا ہے پاکستان کا لکھنے والا اور سچا ہے پاکستان کا تاریخ نہ، تو وہ سچے فیصلے گئے کہ ان طلباء نے جو بہت اچھے تھے، جو معصوم تھے، جن کو کوئی لالچ نہیں تھی کہ ہم نے اقتدار حاصل کرنا ہے، انہوں نے جا کر پاکستان کے فلیگ کو ہمیشہ اونچا بلند ترین رکھا، جبکہ پاکستان کے جھنڈوں کو جلایا جا رہا تھا۔ تو ہم صرف اگر ان کے سامنے کوئی سیسا پلائی دیوار تھی، صرف اور صرف پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، میرا ہر ساتھی آسمان کا سورج ہے، ہر ساتھی آسمان کا سورج ہے، اور اس پاک سرزمین کا خوبصورت اور پاکیزہ پھول ہے جس کی مہک نے آج یہ آپ سب لوگوں کو زندگی دی ہے۔ آج آپ سب لوگ اگر زندہ سلامت آزاد ریاست کے اندر ہیں تو یہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی وہ جدوجہد ہے
جب اس نے اپنے خون کے نذرانوں سے چراغ روشن کیا. تو بہرحال اس میں ہم گرفتار ہوئے, جیلوں میں گئے. جب جیلیں کاٹ کے آئے تو پہلا وہ تھا یعنی یہ نواز شریف کی حکومت تھی اور جب صادق کی حکومت تھی. وہاں سے جب ہم سرخرو ہو کر آئے, انہوں نے ہم سے بہت تشدد کیا, ساتھیوں کو بہت کچھ ہوا. بیوی نے مجھے تاج پہنایا, لوگوں ڈیموکریسی کا خطاب دیا میری وفاداری پہ, میرے ثابت قدم رہنے پر. اس کے بعد پھر بیوی نے مجھے کئی مقامات پہ جیسے واشنگٹن ڈی سی بھیجا تاکہ میں کچھ پارٹی کی طرف سے جا سکوں, وہاں پہ نمائندگی کروں. بڑے خفیہ طریقے سے میں وہاں گئی اور وہاں پہ مقدمہ لڑا اپنی پارٹی کا. واپس آئے تو پھر اریسٹ کر لی گئی. یعنی یہ تو بس روز کا کھیل بن گیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ میں تھے, یہ ہمیں اریسٹ کرتے تھے, پھر ہم ان سے لڑتے تھے. کتنے دن ہمیں رکھیں گے جیلوں کے اندر. جیل ایک مذاق ہے. جو جیلیں ہیں, جو جدوجہد کرنے والے ہیں, جو قربانیاں دینے ہیں, ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا جو ماڈل ہے یا ہمارا نظریاتی یا ہم استحکام کہاں سے حاصل کرتے ہیں, وہ ہماری جو رسمیں شبیر ہے جو وہاں سے چلی ہے. تو ہم شہادتوں کو بھی قبول کرتے ہیں, ہم زندانوں کو بھی قبول کرتے ہیں, اور پھر بی بی زینب جیسے غیور اور عزت والے رہنما ہوں تو پھر یہ قوم کیسے جھک سکتی ہے, کیسے ٹوٹ سکتی ہے, ٹوٹ سکتی ہے. بہت بے وقوف لوگ ہیں جو ہم لوگوں سے ٹکر لیتے ہیں. یہ قوم نہ جھکنے والی ہے, نہ بکنے والی ہے, نہ بکھرنے والی ہے. ہاں تھوڑی سی آپس میں کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے, تو وہ سمیٹنے والے بھی کہتے ہیں نا, ہماری جو بوا ہو گئی یا بڑا جو بزرگ ہوتا ہے بابا ہو گیا, وہ بہت سارے ہیں ہمارے سیانے ہیں جو سمیٹ لیتے ہیں. ایسی سرگرمیاں جو اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے کیا کی ہے؟ یہ آپ نے, کیونکہ آپ ینگ بلڈ ہو, آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. ہم نے طلباء کے لیے فیسیں معاف کروائیں, ان کی جو تقریباً جو مزدور ہم فیسوں کو لے کر آئے. جو گورنمنٹ کے ادارے تھے, جو پرائیویٹ ادارے تھے, ہم پرائیویٹ اداروں کے ساتھ بہت فائٹ کرتے تھے, ان سے ریکویسٹ کرتے تھے, ان کے پاس ڈیلیگیشنز جاتے تھے کہ آپ نے طلباء کی رسپیکٹ کو بحال کرنا ہے. کرایوں کو کم کروایا, فیسوں کو کم کروایا, مزدور کے بچے کی فیس اتنی رکھوائی کہ جو وہ آسانی سے ایک مزدور دے سکتے. پھر ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو شام کو کاروبار میں لگایا, کام کرواتے تاکہ وہ اپنی فیس کو بھی نکالے, ماں باپ پہ بوجھ نہ ہو. اسی طرح سے ہم نے گرلس کو پروموٹ کیا. ہماری طلباء تنظیم کے اندر سب سے زیادہ لڑکیاں تھیں اور سب سے بہادر اور جوشیلی اور کچھ کر گزرنے والی جو ہوتی نا لڑکیاں تھیں. پھر میڈیکل کے اندر ہم نے گرلس کو مقابلے پر لے کر آئے کہ برابری کا امتحان دیا جائے. انجینئرنگ میں گرلس کی سیٹیں رکھوائی گئی. پھر ہم نے کوشش کیا, اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو وی سی ٹائپ, ایک چھوٹی سی بات بتا دوں یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جیسے ایک وی سی تھے, انہوں نے جو بجٹ ملا تو وہ لے گئے, انہوں نے لے جا کر اپنی کوٹی ذاتی کوٹی بنوانی شروع کر دی. پی ایس ایف کو خبر ہو گئی, پی ایس ایف رات کو گئی, ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. پی ایس ایف رات کو گئی, خود ہی ہم ٹرک بھی چلاتے تھے, خود ہی ہم مزدور بھی تھے. ہم نے وہاں سے تمام سامان اٹھایا اور لا کے یونیورسٹی رکھ دیا. اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ سب سے خطرناک تنظیم کو پتہ لگ گیا کہ بجٹ میں کہاں خرچ کیا. اگلے دن انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا اس کو پڑھ لو. ہم نے اخبار میں تو دیا مگر ان کا نام نہیں دیا. تو ہماری حکومت اس وقت کی حکومت سے لڑائی تھی, اور وہ یہ لڑائی تھی کہ آپ جو طلباء پہ تہمت, بہتان, الزام لگاتے ہو, ان کے لیے وسائل پیدا نہیں کرتے, بلکہ آپ ان پہ کوئی بھی الزام لگا کے جیسے ڈاکو, چور یا کوئی کرمنل لفظ آپ استعمال کرتے ہو, آپ کو رائٹ ہی نہیں کہ آپ ان کو کوئی کہتے نہیں بولا. یہ ہماری لڑائیاں تھیں اور ہم نے تمام کالجز کو فعال کیا, ایکٹیو کیا. پھر اس کے بعد اس سے بڑی ہم قربانی کیا دے سکتے تھے کہ ایک طرف سے ہم پر حملہ تھا, پوری گولیاں چل رہی تھی. ہمارے طلباء کو اغوا کر کے ان کو پیس کاٹ کے ان کی ماؤں کے پاس بھیجے جا رہے تھے, مگر ہم نے اپنے ڈٹس کیے ہوئے تھے کیونکہ ہم عظیم انقلاب کی خاطر پاکستان میں دہشت گردی کو پالنے میں نہیں دیا. اور ہم نے کوشش کیا کہ جو تنظیمیں اسلحہ استعمال کرتی ہیں ان کے اسلحے کو ختم کر دیا جائے. تو اسلحے سے پاک. اور پھر سب سے بڑی بدنظمی جو تھی وہ یہ تھی کراچی کی کہ پورے پاکستان سے سب سے پیچھے ایجوکیشن میں کراچی رہ گیا.
کہنے کو یہ سندھ کا انٹرنیشنل سٹی ہے، سندھ کا ہب ہے، روشنیوں کا شہر تھا. تو جب سے کے سی وغیرہ بڑے بڑے ڈائریکٹر بنے، ان کی اولادیں ڈائریکٹر ہیں، اور یہ ایم پی اے، پریزیڈنٹ، منسٹر، یہ آنر ہیں ان کی کمپنیوں کے. تو اب تو پورا پاکستانی بے روزگاری کا شکار ہو چکا ہے. اگر آج طلبہ تنظیم ہوتی تو ہم ان کو کالر سے کھینچ کے لے کر آتے اور پاکستان کے ہر گھر کو جگنوں کی طرح جگمگا دیتے. بالکل. تو ہم نے طلبہ کے لیے ہم بک فیئرس کیا کرتے تھے، ہم فری ایجوکیشن دیا کرتے تھے. جیسے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم ان کو شام کو کی کلاسز لیتے تھے لوگوں کی، اور بچوں کو ایجوکیشن دیتے تھے. فری بک ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو پرائیویٹ ہیں اور مطلب بہت کوالیفائڈ ہے، حکومت تو ہمیشہ کی ایسی ہی رہی، جو چند ایک لوگ تھے وہ سو کالڈ ہمیشہ گورنمنٹ لیتے تھے اور اپنے گھر بنواتے تھے، اپنے کاروبار بنواتے تھے اور اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے تھے. ہم طلبا وہ تھے کہ جو ہم ان کے لیے روزگار بھی مہیا کرتے تھے، ان کے لیے کوشش کرتے تھے کہ کسی بسوں کے کرائے کم کر دیں، یا جو ہم اپنے طلبا کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم ان کے اسکالرشپ کرواتے تھے. دوسری کنٹریز کے ساتھ ایکسچینج پروگرام کیا کرتے تھے ٹیلنٹ کے. تو ہم نے ہمارے زمانے کے اندر اردو یونیورسٹی وغیرہ جو تھے اس کے اندر بھرمار تھی لوگوں کی، ہم ان کو سب دوستوں کو اکوموڈیٹ کرتے تھے. ایون اگر کوئی نہیں کالج جا پا رہا تو ہم باہر لان کے اندر کلاسز لے رہے ہیں. اس نے طلباء کے اندر آپس میں محبت، اتحاد، جان نثاری پیدا کی. یہی وجہ بنی کہ جب یونیورسٹی میں 3 ہمارے ساتھیوں کو، 3 نہیں ہمارے 9 ساتھی کھڑے کیے گئے، گھیر کے ان کو شوٹ کیا گیا، تو ہر ساتھی ایک انہوں نے کہا جی تم میں ہارون رشید کون ہے، چودھری ہارون رشید کون ہے. تو باقی جو 8 لڑکے تھے انہوں نے کہا میں ہوں. ایسی مثالیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ وہ عظیم مثالیں ہیں جس کی وجہ سے کہ طلباء جڑ چکے تھے. ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے تو ہم شیئر کرتے تھے اور اس بھائی چارے کے حوالے سے کرتے تھے. لڑکوں نے اور کیا کرے طلباء تنظیم، لڑکوں نے اعلان کیا کہ نہ ہم اپنی بہنوں کو جہیز دیں گے اور نہ ہم دوسروں کی بہنوں سے جہیز لیں گے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں ٹیلنٹڈ ہمارا لائف پارٹنر ہونا چاہیے جو پاکستان کے قانون کو سمجھے اور ڈیموکریسی کو سمجھے اور اپنی فائٹ کو کرے، کیونکہ ہمیں پاکستان کا پرچم لہرانا ہے. میرے بھی بھٹو صاحبہ نے آپ کو تاج پہنایا تھا اور ڈاکٹر آف فیلو سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا، اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات تھی کہ پہلی بار کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر یعنی لڑکی اریسٹ ہوئی ہے اور اس کو اتنا ہارریبل ٹارچر کیا گیا، اور وہ ثابت قدم رہی، اس نے اپنی پارٹی اور اپنی لیڈرشپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. محترمہ کے پاس یہ اسٹیٹمنٹ جاتا رہے ہماری 9 لڑکیاں اریسٹ کی گئی تھیں، مگر ہم کیونکہ میں پریزیڈنٹ تھی ان سب کو ہم نے نکالا، اور بعد میں اور شہلا رضا رائے شہلا کی جوائنٹ سیکرٹری تھی، تو ہم دونوں رہ گئے اور ہم نے مقابلے کیے وہاں پر اندر. اس پر پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ریوارڈ کیا، بہت زیادہ رسپیکٹ ہم لوگ کو دی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی اسٹوڈنٹ لیڈر جس کو ایک تاج پہنایا گیا اور ڈاکٹر آف ڈیموکریسی کا خطاب دیا گیا. یہ اس کو طلباء نے بہت بڑی اپنی عزت سمجھا تھا اور ان لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پہ اس کو سیلیبریٹ کیا تھا. یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات. اصل میں بے نظیر صاحبہ کی سیکنڈ جو کیبنٹ آئی اس کے اندر میں تھی، اور میں ایک ہی خاتون آئی تھی اس پر، اور ڈیوٹی نے بہت سارا ٹاسک دیا. ہمارے ساتھ لوگوں کو بہت امیدیں تھی. 11 سال کے لوگ جو ہیں بیچارے بھنگوڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے قربانیاں دی نہیں تھیں، ان کی کوئی مالکی نہیں تھی. تو بی بی نے کہا کہ آپ زیادہ سیریس لینا، تو ان کا ٹھیک ہے. آتے ہی سب سے پہلے میں نے سوشل ویلفیئر میں 11 سال سے جو ان کی کونسلس بنی ہوئی تھی، جو کوئی کام نہیں کرتی تھی، صرف وہاں سے تنخواہیں اٹھاتی تھی، بینیفٹ لیا کرتی تھی، میں نے ڈیزالو کر دی. اور اس کے بعد میرے شروع ہوئے تمام طلباء تنظیموں کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ مل کے، خاص طور پہ مظہر عباس اور انیس ہارونی منوج کو، ان سب کی گائیڈ لائن ملتی گئی اور ہم لوگوں نے مل کر چھاپے وغیرہ مارنے شروع کیے. ہمیں پتہ چلا دارالایمان میں گرلس کو رکھا جاتا ہے اور ان کو بیچا جاتا ہے اور ان سے غلط کام لیا جاتا ہے. وہ معصوم ہوتی ہیں، مظلوم ہوتی ہیں، قید میں ہوتی ہیں اور ان کا کوئی پوسا ہے. ہم نے ریڈ کیے
چھاپے مارنے شروع کیے. اس میں میری پوری پی ایس ایف اور باقی طلباء تنظیمیں بھی تھیں, مگر میڈیا میں یہ دو ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ہم نے ہر جگہ ریڈ ہینڈڈ چھاپا کیا اور بندے کو پکڑ لیا. یعنی بالکل ان کے ثبوتوں کے ساتھ ہم مجرم کو پکڑ رہے تھے. ہم نے بڑا ریفارم کیا اس کو, بڑی لمبی ایک لڑائی میں نے لڑی. گورنر ہارون صاحب تھے, انہوں نے میرا ساتھ دیا. سچی جو بات ہے, ایمانداری کی. ہم نے پھر لاز بنانے شروع کیے. پھر فقیر اگر آپ نے دیکھا ہے تو یہاں پر وہ ظلم, وہ زیادتی, وہ جبر ہے کہ خدا کی طرح. گرم سلگتی ہوئی سڑکوں کے اوپر ان کے جسموں کو کاٹ پیٹ کے رکھا ہوتا ہے اور وہ بلک رہے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. پاس سے فلیگ لگی ہوئی گاڑیاں نکل جاتی, کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ ہم آئے تھے کامریڈی نظام سے, تو ہمارا طریقہ اور تھا. لہٰذا سب سے پہلے میں نے ریڈ کیا اور جتنے یہ کہ معذور لوگ ان کو اٹھا کر اپنے جتنا میرے جو سینٹر تھے ریہیبلیٹیشن کے, اس کے اندر ان کو ایڈمٹ کیا, ان کے علاج کروائے. ان کے کیا مجھے ایک جسٹس تھے ناصر حسن زیدی صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مافیا سے ہی لڑیں گے. میں نے کہا سر کوئی تو کھیلے گا, کوئی تو پہلا پتھر مارے گا, ہمیں لڑنا ہے. پھر ہم نے ان عورتوں کو پکڑ کے دارالامانوں میں رکھا جن عورتوں کو اغوا کر کر کے لائے تھے. ایون گولڈن مارکیٹ کا 1 کروڑ, میں 94 کی بات کر رہی ہوں, 94 میں گولڈن مارکیٹ ایک رات کا, چاند رات کا 1 کروڑ کا ٹھیکہ ہوتا تھا. یعنی اس طرح ابھی آپ کے جو بچے اغوا ہوتے ہیں, عورتیں اغوا ہو رہی ہیں, بوڑھے اغوا ہو رہے ہیں, کوئی پوچھ نہیں رہا. مگر ہم نے باقاعدہ ایک جنگ کے طور پر اس چیز کو لے لیا تھا, اس کے اوپر ان کے لیے کام کر رہے تھے. سیکنڈ نمبر کے اوپر میں جیلوں کے اندر میں نے ریفارم لے کر آئی. جیل ہمارا دوسرا گھر تھا, آنا جانا لگا رہتا تھا. تو جیل کے اندر ہم نے نظام درست کیا. وہاں پر میں نے سلائی سینٹر کھولے, عورتوں کو سلائی کے, یعنی بڑی جو این جی اوز تھی, رانا کلب تھا, بڑی این جی اوز تھیں, ان این جی اوز کو میں نے ان کے ساتھ ملا دیا جیل والی عورتوں سے. اب کیا تھا کہ یہ بڑی این جی اوز ان کو آرڈر دیتی تھی, وہ آرڈر کمپلیٹ کر کے ان کو دیتی تھی, اور یہ پھر وہ جو عورتیں وہ اپنے لیے وکیل لے لیتی تھی. ورنہ کئی عورتیں کوئی 35 سال سے اندر جیل میں, وہاں کوئی پوچھنے نہیں آیا. غریب لوگ ہیں, کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ اندرون سندھ کی ایک عورت کو آپ لا کے سینٹرل جیل میں رکھیں گے, کون آئے گا پیچھے؟ تو پھر ہم نے سب کا سروے کیا. ان کے علاج کے لیے میں نے سارا, وہاں خارش کی بڑی غلط ظالم قسم کی, یعنی لوگوں کو ابھیڑ دیتی تھی, پوری بیماری ابھیڑ دیتی, اس کو میں نے صاف کرایا. میں نے اندر واش روم بنوائے میل فیمیلس دونوں کے, اور بہت زیادہ کام کیا. اس وقت ہمارے ساتھ ریاض صاحب تھے جو جیلر تھے, وہ بہت ہی اچھے انسان تھے. اور جو جیلر آئیں ہمارے بعد, ایک جیلر آئی بہت ہی اچھی خاتون لڑکی تھی, وہ اس وقت ہماری طرح سے ہوئی شیبہ شاہ آئی. تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا. کہ جن کی ضمانتیں نہیں ہو رہی تھیں ان کی سارے کے لیے میں نے فنڈنگ کر دی, ان کی ہم ضمانتیں, ہم نے عوام اور جو یہ مظلوم تھے ان کو ایک کر دیا. اب عوام جو اپنا صدقہ خیرات زکوٰۃ ہے وہ ایزیلی بغیر کسی خوف کے دے رہے تھے. ورنہ ان لوگوں نے جو سابقہ حکومتیں تھیں, لوگ تھے, انہوں نے خوف پیدا کر دیا تھا کھانوں سے, خوف پیدا کر دیا تھا جیل سے, خوف پیدا کر دیا تھا سرکاری اداروں سے. ہم نے آپ کو سارے خوف ختم کر دیے, کیونکہ میں عوام کے جتنے بھی پروگرامس تھے میں سب عوام کو اور ان اداروں کو مکس کر کے کرنے لگ گئی. بس اس کے اندر لوگ تھے سوشل ویلفیئر میں بے انتہا خواتین ایسی تھی جو 18, 17, 16 گریڈ والی تھی اور ملک سے باہر تھی, مگر تنخواہ پاکستان سے لے رہی تھی اور سیٹ کے اوپر کوئی بھی نہیں تھا. لہٰذا وہ تو ایک عجیب و غریب یتیم مسکین سا ادارہ بن گیا, وہاں پر کوئی مالک نہیں تھی. پھر معذور لوگوں کا جو سینٹر تھا, یعنی معذوروں کو جو اپنی اپلیکیشن دینی ہے, کوئی بات کرنی ہے, کوئی فریاد کرنی ہے, ان کا سیکریٹری وہ جو بنایا, آفس جو بنایا ڈائریکٹریٹ ہمارا سوشل ویلفیئر کا, وہ اوپر بنایا, اور اس کی جو لکڑی کی سیٹیں دیتی تھی, سیڑھیاں, انگریز سے بہت پہلے کا وہ بنا ہوا تھا. اب سیڑھیاں بیچاری چیخ پڑی تھی اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کیسے چڑھے گا. پھر میں نے قانون پاس کروایا کہ معذوروں کے لیے جو بلڈنگ جو بھی بنے پرائیویٹ ہو, کوئی بلڈنگ بنے, مال بنے, کچھ بنے,
اس کے اندر آپ نے ویل چیئر اور معذور کے آنے جانے کا راستہ بنایا. اسی طرح سے آگے بڑھتے چلے گئے. یہ تو آپ کو صرف ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے 1 by 1 2 3 4 5 ہم نے کر دیا. ہر قدم کے اوپر ہمیں شدید دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا جو نہیں چاہتے تھے. میں نے کونسلس چینج کر دی. 6000 NGO تھی جو مفت کی تھی, سب قبضے کر کے بیٹھی ہوئی تھی سرکاری املاک کے اوپر. ڈنڈا ڈولی کی, بڑے بڑے لوگوں کی دیکھ بھال کی, سب کو نکال کے باہر پھینکا. بڑی مشکل میرے لیے مصیبتیں بہت زیادہ آئیں, مگر میں نے ان کو کلین اپ کیا اور ینگ بلڈ کو, نوجوانوں کو میں نے بیچ میں شامل کیا کونسل میں. ایون چڑیا گھر کا میں نے جو ایڈوائزنگ کونسل بنائی اس میں بچے شامل کیے اور ان بچوں سے کہا کہ آپ نے اپنی چیزوں کو خیال کرنا. بچوں نے بہت خوبصورت کام کر کے دکھایا. پھر 6000 NGO میں سے میں نے ٹوٹل 25 NGOs میں, ان 25 NGOs کی ڈیوٹی ڈالی کہ جو صحیح کام کرے آپ اس کو فنڈنگ کریں گے, ورنہ ہم فنڈنگ نہیں کریں گے. اس کے بعد سیکنڈ ایکسچینج پروگرام 4 صوبوں میں چلا دیے. جو نفرتیں ہیں, غصہ, جو سندھی ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, بلوچ ہو, اردو, سب کو ہم نے ان کو بتایا کہ تم ایک جھنڈے کے نیچے ایک واحد قوم ہو. تو ہم نے ٹریننگ چلائی, ہم نے پروگرامس آرگنائز کیے. سب سے زیادہ شازیہ خشک جو تھی اس زمانے میں, شازیہ خشک سے میں نے انٹرنیشنل بیس پہ کام لیا. شی از ونڈرفل لیڈی. ہم کو ٹکٹ وغیرہ کروا دیتے تھے. وہ وہاں جا کے ایک وعدہ تھا کہ جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پہ میری سندھ کی ثقافت جو ہے اس کو آپ کو پروموٹ کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے, ہم اپنے جو کشمور کا ہمارا یہ فرنیچر ہے, حالہ کا ہمارا فرنیچر ہے, ہماری جو کڑھائیاں ہیں, ہماری جو بندیاں ہیں, چاہے وہ کہیں کے بھی پورے صوبے میں سے تھی, ان کو میں وہاں بھجوایا کرتی تھی اور اس کے اوپر ٹیکس کم کرواتے تھے جتنا ہو سکتا تھا. اور وہاں پہ ایگزیبیشن کرواتے تھے دوسرے ملکوں میں. اس سے ہمیں بڑا زبردست فائدہ ملا کہ لوگوں نے ہم سے دوسرے ملکوں میں ہمیں آرڈر دیے اور ہم نے پوری ایمانداری سے, میں نے کہا تھا کہ کام کرنا, بےمانی کہیں نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہم عورتوں کو پہلا میں نے لے کر آئی تھی نئے سستے بازار کے نام سے, جو اتوار بازار, سمجھی قیامت رانا بازار. میں اس کو لے کر آئی تھی کیونکہ بیچ کا آدمی پیسہ کہاں جاتا تھا. تو میں نے سوچا کہ جو بنا رہا ہے, محنت مزدور کر رہا ہے, وہ مزدور اور جو خرید رہا ہے دونوں کو ایک, اس سے کیا فائدہ ہوگا, ڈائریکٹ ان کو پیسہ ملے گا, مڈل مین بیچ میں کھا نہیں سکے گا. اس سے پرموٹ ہو رہا تھا ہمارا سارا جو ہنر ہے وہ پرموٹ ہونا شروع ہوا. گلی محلوں میں جا جا کر ہم نے کام کیا, بہت زیادہ کام کیا, ان کو پرموٹ کیا. آپ یقین کرو کہ پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ لوگ ہمیں پیسہ دینے لگے. انہوں نے کہا کہ میڈم آپ کا پروگرام کر رہے ہیں. اچھا میں نہیں پیسہ دے سکتی. نہیں میڈم اس دفعہ آپ سے نہیں لے رہے, اس دفعہ ہم خود کر رہے. پھر سب سے شاندار جو بات کی وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہماری شہزادی, ہماری رانی کو مطلب بہت بلند درجے دے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میں اپنا جملہ کمپلیٹ کر دوں. کوئی وہ مسئلہ نہیں, میں صرف یہ کہتی ہوں دشمنوں کو مٹا سکتے تو ہمارے دلوں سے اور دماغوں سے بی بی کی محبت نکال دیں. بی بی وہ لاجواب خاتون تھی جو کہ ہمیں پرموٹ کر رہی تھی, اور اگر ان کے پاس کوئی اپلیکیشن چلی جاتی, کوئی بات چلی جاتی تو بی بی اس کو فوراً مانتی. ہم نے چھوٹی چھوٹی 11 سال 3 سال اور تقریباً 5 سال کی بچیوں کے ریپ ہوئے دادو کے اندر, ان کو جاتے رہنے پکڑا گیا, ان کو پکڑ کے ان کو پنش کروایا. وہ 3 بڑے ہائی فائی لوگ تھے, ہم نے تینوں کو جیل کرایا. تو میں بتا رہی ہوں کہ ہم بہت ہی بولڈلی, بڑی جرأت کے ساتھ, بڑے عزم کے ساتھ سوشل ویلفیئر جو تھا وہ سوشل ویلفیئر واقعی تھا, ہم کام کر رہے تھے. ہم نے اس کو بالکل برانڈ نیو کر دیا. پھر میں لے کر آئی کہ مجھے اس لیے طاقت تھی, میں اس لیے طاقتور تھی, میری بیک پر محترمہ بے نظیر بھٹو اور میرے تمام پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھی کھڑے ہوئے تھے. تو میں طاقتور تھی اور اداروں کو ہم صحیح کر رہے تھے, سب اداروں کو ہم صحیح کر رہے تھے. اسی لیے ہم نے ایکسچینج پروگرام بنائے بہت سے ملکوں میں. بے نظیر صاحبہ کی بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ مجھے اپنی جگہ میٹنگس پہ بھیجتی تھی. جیسے 7 کی میٹنگ ہوئی, اس کے اندر وہ 7 کی 3 میٹنگس انہوں نے اٹینڈ کیا, اور وہاں پر کوئی ہوم ورک یہاں کی بیوروکریسی نہیں کر کے گئی ہوئی تھی. بد نصیبی یہ تھی, مطلب ہمارا تو خوش نصیبی تھی کہ ہم بی بی نے بھیج دیا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ بے نظیر ایک ٹیلنٹڈ پرائم منسٹر ہے, تو اس کی جو جان نشین ہے وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ ہے. یہ ہمیں ریمارکس ملتے تھے
جہاں ہم جاتے تھے ہم پتہ کر کے آتے تھے. مین چیز یہ کہ ہم نے سال کے اندر جو پروگرامس دیے یوتھ کے تقریباً وہاں پہ جو پوائنٹ میں نے بنائے ہوئے تھے, جو میں نے بنایا ایک پروگرام بنایا تھا بینزی ویلفیئر اسکیم. اس کے اندر میں نے تقریباً 10 اسکیمس دی تھی. چھوٹا اسکول اسکیم تھی, لون اسکول وہ تھا ایک اسکیم تھی جس میں خواتین کو لون دیتے تھے اور اسے واپس نہیں لیتے تھے مگر ان کو پروموٹ کر دیتے تھے, جیسے کہ بنگلہ دیش میں. تو اسی طرح کے ہم نے اسپورٹس کے اندر خواتین کو لائے. ایون بی بی نے دائی ایگزام جو ہوتا ہے گوٹوں میں دیہاتوں میں, بی بی نے ان کی ٹریننگ کروائی اور ان کو لے کر آئی. پھر ہم نے وومین, میں نے کہا جو میں ان کو بنا کر دیتی تھی PC میں ہم تیار کرتے تھے اور میں اکیلی نہیں تھی, میرے ساتھ پوری ٹیم میں نے آپ کو بتائی تھی. ہم راتوں رات پروگرام بنا لیتے تھے اور لکھ بھی لیتے تھے, ان تک پہنچا بھی دیتے تھے, جو بہت سے لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا, جو بڑے بڑے چیزیں جو تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ بی بی ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. تو ہم کیا کرتے تھے, بی بی کو دے دیتے تھے, بی بی خاموشی سے اس پہ ایکشن لے کر کام کروا دیتے تھے. تو اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کام کیا, یعنی مشینیں ایسے ایسے علاقوں میں جا کر ہم نے مشینیں تقسیم کی اور ان کو روزگار دے کر آئے. پھر ہم نے بینک, وومین بینک بنایا, وومین پولیس اسٹیشن بنایا. یہ سارے اس طرح کے ہم کام کر رہے تھے. ایون فلڈ آیا جب 94 کے اندر, تو ہمارے 7 منسٹر گھومنے پھرنے نکل گئے تھے. مجھے پتا تھا کہ مجھے بی بی کی نمائندگی کرنی ہے, میری بیوی اکیلی, یہ نہ ہو کہ کل کوئی کہہ دے کہ بی بی کی حکومت میں کوئی آیا نہیں پوچھنے, جیسے آج کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں آیا ہمیں پوچھنے. اس وقت کی آپ ویڈیوز اٹھائیں, میں پٹ فیڈر پہ پہنچی, میرے ساتھ پوری پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی لڑکیاں تھیں اور لڑکے تھے. بیوروکریسی ہمیں کہہ رہی تھی ابھی نہیں جاؤ, جبھی نہیں جاؤ, اب نہیں کرو میڈم, آگے خطرہ ہے, آگے یہ ہے, آگے وہ ہے. مگر ہم وہی جاگرس پہنے ہوئے تھے, لائک کا یونیفارم ہمارا تھا, اور ہم لوگ پہنچ گئے ایسے علاقوں میں جہاں پہ بھور کی طرح پانی آ رہا تھا, اور ہم نے لوگوں کو نکالا. اور ہم نے بہت زیادہ کام کیا بدین کے اندر, پٹ فیڈر کے اوپر, کشمور, جیک آباد, کون سا علاقہ تھا جہاں پہ چھوٹا سا بھی کوئی پرابلم آتی تھی ہم وہاں پہ پہنچتے تھے. پھر ہم نے ڈاکٹر خواجہ کریم تھے, ڈاکٹر صابر میمن, کبیر تھے, اور بہت سارے ڈاکٹرز, اور سلمان میمن, میں اس کا ضرور ذکر کروں گی کہ مرد مجاہد اور بی بی کا جیل ہے, بہت بڑا پیرامیڈیکل کا وہ انچارج تھا. ہم بس ہمارے پاس زوکیاں تھیں, نو پروٹوکول, میرے پاس کوئی گاڑی نہیں میں رکھتی تھی, ہم سزوکیوں میں بیٹھے ہوتے تھے, اور ہم گاڑیوں کے اندر ہماری دوائیاں پڑی ہیں, منرل واٹر پڑے ہوئے ہیں, پٹیاں پڑی ہوئی ہیں, کمبل پڑے ہوئے ہیں, ہم انہیں ٹرکوں میں انہیں بوریوں میں سامان دے کر پہنچ رہے ہوتے تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ منسٹری ہوتی کیا ہے, اس کا پروٹوکول کیا چیز ہوتی ہے. جو پولیس پروٹوکول میں آتی تھی اسے کہتے تھے اپنے ہمارے ساتھ چلو, اپنی اپنی فیملیز کو بھی بچاؤ اور اس طرح ہمارے ساتھ کام کرو. تو ہم نے فری میڈیکل کیمپ چلائے. پہلی بار ہمیں تقریباً 35,000 ہم نے آنتوں کا کینسر دریافت کیا. آنتوں کا کینسر لوگوں کو جس کا سن کے اندر کسی کو خبر ہی نہیں تھی. اتنے بڑے بڑے جو میڈیکل کے فنڈ اس وقت آتے تھے کہ کھا لیے جاتے تھے ان سے پہلے, صرف بینظیر صاحبہ کے دور میں یا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ فنڈس خرچ ہوئے. اس کے علاوہ کسی نے فنڈ نہیں خرچ کیا, سب جھوٹ لوگ ہیں. تو ہم نے بہرحال یہ اس طرح کے کام کیے. ایک کام ہمارا ختم نہیں ہوتا تھا کہ ہم دوسرے پہ دوسرا ختم, تیسرے. بی بی نے یوتھ پالیسی بنائی, وہاں سے ہم نے لوگوں کو, یوتھ کو لون دیا, جس لون سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کیے. کوئی گاڑیاں بنا رہا ہے, کوئی بائکیں بنا رہا ہے, کسی نے پانی کو میٹھا کرنے کا پلان بنا لیا. پھر اسی طرح بی بی نے مجھے کئی کنٹریز میں اپنی جگہ بھیجا, میں گئی وہاں پر, وہاں جا کے جو بی بی کا نہیں پتا ہے وہ ہم کر کے رکھتے ہیں. جاپان کے ساتھ ہم نے جو معذور لوگ ہیں ان کے بڑے پروگرام کیے, یعنی ایکسچینج پروگرام. جاپان اپنے معذور لوگوں کو بھی استعمال میں لاتا ہے, ہم نے ان کو دیکھا, ہم لے کر آئے. پھر میں نے بی بی کو لوکل گورنمنٹ پلان پورا بنا کے امریکہ اور جاپان کا جو سسٹم تھا مجھے اچھا لگا. میں نے بی بی کو پوری چیز بنا کر دی. ان کو موقع نہیں ملا, اللہ نے ان کو وقت نہیں دیا, وہ نہیں کر پائیں گے اس چیز کو. مگر ابھی ہمارے پاس بڑے عزم کے بڑے پلان ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے. یہ تو سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز ہیں, یعنی ہر جگہ ہمیں بہت اچھے ریوارڈ ملے. امریکہ کے اندر مجھے انہوں نے دیا دفتر پاکستان, اور
جو ایک تھے انہوں نے مجھے دیا جو سندھی ہماری تحریک تھی، انہوں نے مجھے ہجر کا خطاب دیا، اور اس طرح مجھے بہت سارے خطابات ملے. امریکہ میں بھی مجھے جگہ وہاں پہ بھی کچھ مقدمے لڑکے رہتے اور اپنے پاکستانی قوم کے لڑکے رہتے. تو یہ کہ جہاں میں نے نمائندگی کی ہے پاکستان کی اور پاکستان کا جھنڈا نشان ہے. ایز اے ڈپٹی اسپیکر آپ کیا آپ کی مسئلہ ہے؟ بہت شکریہ کرن. مین چیز یہ ہے کہ جب ہم جیل کے اندر گئے تو جیل سے واپس آئے، ٹارچر بہت ہارریبل تھا. بچوں کو یعنی جو تھانوں میں لے گئے ان کے اوپر سارے کرمنل ایلیگیشنز لگائے گئے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت برے برے کیے گئے. ہم نے جب میں ہاسپٹلائز ہوئی تو ڈاکٹر ہارون کو اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے، اور وہ بہت زبردست ڈاکٹر ہی نہیں، وہ کامریڈ بہت بڑے تھے. تو ڈاکٹر خواجہ کریم اور بہت سارے دوستوں نے مل کر، تنظیموں نے مل کر انہوں نے کہا کہ ساتھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ جہاں پر کبھی کوئی نوجوان کو ایندھن کے طور پہ استعمال نہ کرے کوئی بھی سیاسی جماعت. تو ہم کوئی پلیٹ فارم بناتے ہیں. مجھے بے نظیر صاحبہ نے بنایا تھا آل پاکستان کا پیپلز اسٹڈی سرکل کا چیئر پرسن. اب انہوں نے کہا کہ اسی چیز کو لے کر چلو، اویئرنیس کے لیے آگے ہی ہم لوگوں کو دیں گے، تو آپ اس کو پاکستان اسٹڈی سرکل کرو. پیپلز میں تو باقی تنظیمیں نہیں آ سکتی مگر پاکستان میں سب تنظیمیں آ سکتی. تو ہم نے اس کو وہاں پر اس کی بنیاد رکھی جناح ہاسپٹل کے اندر میرے کمرے میں، جس میں کیمرے لگے ہوئے تھے اور 8 نیچے کیمپ لگے ہوئے تھے میرے اوپر راکھی کے لیے. پولیس کے اس کو اتنا خطرہ تھا مجھ سے. تو ہر کیمپ کے اندر 8 پولیس والے، 4 عورتیں جو میرے کمرے میں ہوتی تھی، کیمرہ لگا ہوا. باقی لیڈروں پہ کچھ نہیں تھا، کسی کے اوپر کچھ نہیں تھا. 1 یا 2 سپاہی تھے ٹم ٹم کرتے ہوئے، اور باقی میرے اوپر پوری میرے گروپ تھی. بہرحال الحمدللہ ڈرنے والے نہیں تھے. ہمیں اندازہ ہوتا ہے دشمن ہم سے کتنا خوفزدہ ہے. تو بہرحال ہم لوگوں نے وہاں پہ اس کی بنیاد رکھی. تمام طلباء تنظیموں نے مجھے چیئر پرسن بنایا گیا. پھر ہم نے اس کو رجسٹریشن کروا لیا سوشل ویلفیئر سے. 96 کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو رجسٹریشن کرا لیا. اس پر پھر ہم نے کام شروع کیا اویئرنیس کا. ہم نے اسکول کھولے، ہم لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی پرابلم یعنی خیرات نہیں دیتے، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. کالجز اسکولوں کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، ان کے اندر جو جدت ہے لے کر آتے ہیں. دوسرے ممالک کے اندر ہم ایکسچینج پروگرام کراتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے میں نے جو میں کرتی رہی، جو میرے تنخواہ، جو میرے پیسے، جو کچھ نہیں کرا، میں اسے ہاسپٹل بناتی رہی. اور المحمد اکیڈمی کی ایک پوری چین ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ علم کا شہر تھے، حضرت علی اس کا دروازہ تھے. تو ہم اپنی نسل کو بتانا چاہتے ہیں کون لوگ تھے. لہٰذا ہم نے المحمد کو بنایا اسکول کالجز، کالج ہے، ڈگری کالج تک جاتا ہے. جتنے پیسے ہوتے ہیں، جتنے لوگ وسائل استعمال کرتے ہیں، ہم پھر اس کو ڈگری پہ لے جاتے ہیں. اور وہاں پر جو علی بک بینک ہے ہمارے پاس، حضرت علی کیونکہ آپ علم کا دروازہ ہے، تو ہم نے علی بک بینک بنایا جہاں سے ہم فری اسٹوڈنٹ کو بکس دیتے ہیں. پھر کاروبار کے لیے ہمارے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک ہے جس سے ہم قرضۂ حسنہ لیتے ہیں. اچھا، پھر اس میں ہم نے حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وومنس کے لیے اسمال بزنس شروع کیا ہے. وہ ہم وہاں پر ان کو بزنس کے لیے پروموٹ کرتے ہیں. دوسرے ملکوں کی عورتوں سے کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے، ان سے بلوایا جاتا ہے، وہاں پر ہم لوگ چلتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے درس اور قرآن حکیم کا اور گھر کے کھانا امورہ داری جو ہے وہ والی چیزیں جو ہے اس پہ العائشہ حضرت کے لیے العائشہ ہنر پدا ہم نے بنایا ہے، ان کے نام سے بنایا ہے. اور یہ سب فری ہے، بالکل فری ہے. اچھا، پھر ہم نے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ایڈمنسٹریشن کی ہم کلاسز دیتے کہ ایڈمنسٹریشن ہوتی کیا ہے. آج جو سندھ اتنا یا پاکستان بد نظمی کا شکار ہے کیونکہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کمزور ہے، آپ کی کنٹری پالیسی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ لوگ تباہ اور برباد ہیں. سیکنڈ، اس کے اوپر پھر ہم اس طرح سے ہم نے تمام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ بہت جرأت مند اور بہترین شکاری تھے، تو ہم نے اسپورٹس کا جو شعبہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے.
اسی طرح سے ہم نے مقدس مریم گھر بنایا کہ جو ایسے لاوارث بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں اور ہم ان کو لے کر چلیں. پورے پاکستان میں چلتا ہے، جہاں جہاں ہمیں سہولت ملتی ہے. سندھ میں میرے ساتھ بدنصیبی یہ ہوئی ہے کہ جہاں جہاں میں نے چیز بنائی ہے، زمین ہم نے خریدی بڑی مشکلوں سے، اس پہ پتہ لگا کہ ہماری چیزوں پر قبضہ ہو گیا. ابھی فائل جو ہے پائپ لائن ہے، انشاءاللہ اس پہ پوری فائٹ ہوگی، کیونکہ میں نے کے ٹی بندر پہ زمین خریدی تھی اور میں پروموٹ کر رہی تھی. لاہور کے اندر ایک ہے ایگرو تھراپی کا ہاسپٹل ہے جس میں معذور اور ڈسیبل لوگ آتے ہیں، وہ وہاں پر ہے اور 3 جنرل نے مل کر بنایا تھا اور ضرور نے ان کو پروموٹ کیا. میں بدنصیب ہوں کہ سندھ کے اندر کہ میں نے جب کسی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پروموٹ کرو، یہ بہت بڑا کوئی کام ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے، تو انہوں نے نہیں کیا. کیونکہ میں بیت المال کا ڈپارٹمنٹ بھی میں لے کر آئی تھی سے کہہ کے سندھ کے اندر، پہلے سے بھی نہیں. اور اس میں عالمانی جو تھے سیکٹری تھے عالم بلوچ، ان کی مدد سے میری یہ سب کچھ کرنے میں کامیابی تھی. جو اچھے لوگ ہیں میں ان کی تعریف کروں گی، جیسے رحمان صاحب تھے، وہ بہت اچھے تھے، تو وہ ہمارے ساتھ مل کے مجھے کافی انہوں نے ہیلپ کیا. بہرحال اس طرح سے ہم کرتے چلے گئے، مگر یہاں پہ پروموٹ سندھ میں ہونا ذرا مشکل ہے. یہاں کوئی سمجھتا نہیں سوشل ویلفیئر ہے کہ اور اس کو کیوں کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو عزت کیوں دینی چاہیے. میں گوٹ گئی، میں نے کے ٹی بندر کے اندر یہ زمین خریدی، اس کے اوپر میں نے ایگرو تھراپی کا سسٹم شروع کیا تھا کہ پھر سچی بات ہے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو میں نے بیسک ہیلتھ یونٹ بنا کر اس کو چھوڑ دیا. ابھی تقریباً میں بیچ میں معلوم کرواتی رہی، ایسے نہیں کہ معلوم کرواتی رہی، سب صحیح تھا. ابھی پتہ چلا جی اس پہ قبضہ کا ارادہ ہو چکا ہے. وہاں کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ میڈم آپ کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہیں، تو وہ ان کو یہ لگا کہ یہ کمزور ہو گئی جو اس کو قبضہ کر دو، کرنے نہیں دوں گی، ضرور بھی اس کو کر. ضیاء ایوان کے ساتھ مل کر ہم نے لیگل ایڈ کمیٹیاں بنائی اور جو تحفظ دیا، دارالعلوم نے تحفظ دیا جو بیچاری عورتیں بہت پرابلم میں ہوتی ہیں. ایون سب سے بڑی بات جو ہم نے کی تھی، میں نے اپنا آفس ایز اے ڈپٹی اسپیکر، وہ ایک تو میں نے کاروکاری کے اوپر بل جو تھا اس کو ہم نے بہت اسپیڈ میں اٹھایا. آپ کو یاد ہو تو شائستہ عالمانی تھی، اس کا سارا کیس میں نے امتیاز احمد شیخ صاحب اللہ ان کو زندگی دے، میں نے ان کی مدد سے اس کو کیس کو لڑا سارا. اور ہم نے اس شائستہ کو مکمل سیکورٹی، میں نے اپنا فلیٹ دیا، جو میں مدد کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں، جہاں نہیں کر سکتی وہاں بے بس ہوں. اور پھر ہم نے قوانین بنوائے. قوانین جنرل پرویز مشرف از اے گریٹ 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 مین. اس کے آنے سے جو یہ اندھیرے تھے نا وہ سب چھٹ گئے. وہ متاثر نہیں تھے، وہ ایک کھرا سچا پاکستان کا مجاہد ہے. اللہ پاک ان کو زندگی دے اور میری دعا ہے کہ دوبارہ وہ ضرور آئیں، کیونکہ وہ اپنی قوم کو بنا رہے تھے بڑے دبنگ انداز میں. انہوں نے ہمارے سندھ کی تمام پانی کا نظام درست کروایا. یہ جو آج سیوریج نہیں، سیوریج تو کروائے، کمال مصطفیٰ تحفہ ہے پرویز مشرف صاحب کا. آج آپ مجھے بتاؤ نا، جنرل پرویز مشرف کے جانے کے بعد اندھیرے کیوں چھا گئے، ہر چیز غدر کیوں مچ گیا پاکستان سندھ کے اندر، خاص طور پہ پورے پاکستان میں غدر مچے. مشرف صاحب کی کمائی کے اوپر اپنے جھنڈے ابھی تک لگائے ہیں 15 سال سے. اب وہ کھنڈر بنا دیا، ایک بھی تو انہوں نے اپنا ثواب دیگی فنڈ استعمال نہیں کیا. جنرل صاحب نے کوئی چیز اپنے اوپر نہیں خرچ کی، سب کچھ پاکستان کے اوپر لگا دیا. جبھی تو آپ کا کراچی جو ہے نمبر 1 ہو گیا تھا، لاہور نمبر 1 ہو گیا تھا، کوئٹہ نمبر 1 ہو گیا تھا، آپ کا پشاور نمبر 1 ہو گیا تھا. انہوں نے اسٹیٹس بلند کیا، ایجوکیشن کیا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں ڈپٹی اسپیکر بن گئی ہوں، سچی بات ہے میں اتنا نہیں جانتی کہ ڈیوٹی کیا ہوگی، تو کہیں تھی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کی کلاسز ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کو بالکل کچھ نہیں آ رہا. میں نے کہا سر سب کچھ آتا ہے، ڈیوٹی کیوں ہوتا ہے، میں پڑھ تو سکتی ہوں، سمجھ نہیں سکتی کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ کے دل میں کیا ہے وہ مجھ سے ڈسکس کریں. میں نے کہا سر آپ میرے دل میں یہ ہے کہ امریکہ کے اندر کلاسز سسٹم ہے، وہ اپنے ایم پی اے ایم این ایس کو کلاسز کرواتے ہیں.
اگر آپ برا نہ مانیں اور مجھے اجازت دے دیں تو میں امریکہ کی این جی او کے ساتھ مل کر پاکستان کے اپنی سندھ اسمبلی میں کلاسز شروع کرا دی. انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس بات کو. جب ہم نے کلاسز شروع کی تو یہاں پہ اپوزیشن تھی ہماری پیپلز پارٹی کی وہ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں جائے گا, اور جماعت اسلامی انہوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں جائے گا, ایجوکیشن ہمارے لوگوں کے پاس ہے. ہم نے بھی ان کو بتایا کہ آپ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بل کیسے بنے گا, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایم پی اے کی ڈیوٹی کیا ہے. فنڈ لے کر اپنے گھر بنانا نہیں ہے, فنڈ لے کر اپنے علاقوں کی ڈیولپمنٹ ہے, جیسے مشرف صاحب کر رہے ہیں. ناصر صاحب اب وہ ہیں یعنی اس وقت کسی پیپلز پارٹی حکومت کے اندر ہیں, اس وقت یہ ناظم تھی, اور جنرل صاحب نے ان کے سامنے کہا تھا جب میں نے ان سے شکایت کی کہ سر آپ نے لاہور کو تو بنا دیا, ہمارے سندھ کو بھی بنا دیں, کہ جو سکر ہے لب مہران ہے آپ نے لاہور کی نہر کو تو سجا دیا, ہماری نہر کو بھی سجا دے. تو انہوں نے کہا بی پوچھ لیں, سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے گورنر بھی ہیں, آپ کے چیف منسٹر بھی ہیں, اور آپ کے وہاں کے سکر کے ناظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو میں نے کتنے کتنے ارب فنڈ دیے, ان سے آپ اس طرح نہ دیے لگائیں, اس کو ان کو استعمال کرنا چاہیے. تو ہم نے بہت کام کیا, یعنی روزانہ ہمارا یہی کام ہوتا تھا, ہم کچھ نہ کچھ کام کر رہے تھے. کاروباری کے بل پاس کی, یونیورسٹی بینگلور یونیورسٹی کا بل میں نے پاس کیا, میں نے پورے ان کو مدد دی. جو ہمارے پاس وہاں مدد کے لیے آیا, صبح میں جاتی تھی 8 بجے سندھ اسمبلی, میرا اسٹاف 8 بجے پہنچ جاتا تھا, 9 بجے سیکٹری وغیرہ آتے تھے, مگر میں 8 بجے پہنچتی تھی. صفائیاں ہو رہی ہوتی تھی, اور پان کی پیکیں پہلے تو یہ تھی کہ دیواروں کے اوپر, پھر اسپیکر میرے سب سے شاندار مظفر حسین شاہ ٹیچر, وہ تو ایک بہترین استاد ہے, انہوں نے مجھے بہت گائیڈ لائن کی. بہت سائیں جلال محمود شاہ صاحب نے مجھے بہت گائیڈ لائن کی. ہم امریکن تو اس سے سیکھ رہے تھے, مگر اصل استاد میرے یہ دو ہی رہے. ایون میں اپنے اسٹاف سے بھی سیکھا کرتی تھی کہ لاز کس طرح بنانے ہیں, کس طرح ہونا ہے. تو ایم پی اے کا کام جو ہے وہ ہے قانون بنانا, مگر یہ سارے فنڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں اتنا فنڈ مل جائے, اس میں سے اتنا ہم کھائیں گے, اتنا لگائیں گے. جنرل صاحب نے ڈائریکٹ ہی لگانا شروع کر دیا, جو جس سے پورا آپ کے سامنے بچے ہیں آپ لوگ, مگر کوئی زیادہ پرانی بات نہیں, 15 سال پرانی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو ترقی, جو ڈیولپمنٹ, آج آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کا یہ میڈیا چل رہا ہے, یہ میڈیا کس کے سر پر آیا ہے؟ جنرل صاحب کے سر پہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اعتراض کیا کہ سر اتنا میڈیا چینل, انہوں نے کہا میں عوام کو ایک ایسا ہتھیار دے رہا ہوں کہ یہ اپنی لڑائی خود لڑے گی. تو آج آپ دیکھیں کہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ کسی کال کوٹری میں دبتی نہیں ہے, وہ اسکرین پر آخر سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے کیوں ہی مخالف ہیں. اس لیے کہ پہلے تو آپ کا لفافہ چلتا تھا, لفافہ بند ہو گیا, اب میڈیا کا نوجوان جاگ اٹھا ہے, اور جس کے ہاتھ میں نوجوان, میں نے آپ سے کہا کہ سب سے سپر پاور نوجوان ہے. اگر اس کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ آ گئی, جیسے بھٹو صاحب نے کہا کہ کیبنٹ سارے ینگ بلڈ کو لائے تھے, بینظیر صاحبہ بھی پہلے سیشن میں ینگ بلڈ ہی لائی, اور جنرل مشرف بھی لائے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کارنامے کر کے دکھائے, بھائی چارہ کر کے دکھایا, کوئی کلیش نہیں تھا, کوئی بد نظمی نہیں تھی. ڈالر کی قیمت کہاں تھی, آٹے کی قیمت کہاں تھی. میں نے تو جنرل صاحب کو بھی ڈانٹتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی طاقت سے باہر آپ مہنگائی کو نہیں لے کر جاؤ گے, اور بینظیر صاحبہ کو بھی ڈانٹتے ہوئے دیکھا کہ آٹا جو ہے 7 روپے کیسے مہنگا ہو گیا, یہ تو 5 روپے یا کچھ ایسے تھا, 4 روپے تھا, آپ نے 7 روپے کیسے کیا؟ جواب دے چیف منسٹر صاحب. اس کے اندر ہم سب کو ڈانٹ پڑی, آپ لوگ کی آنکھیں بند تھی کہ یہ چیز پاس آپ لوگ کر رہے ہیں, کوئی پاس نہیں ہوگا. واپس 7 روپے آیا. یہ بتائیے کہ آپ نے جو کراچی عام انتخاب جو ہے کا آغاز کیا ہے, اس کے کیا مقاصد آغاز ہے اس کا؟ کرن جی, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی لڑائی کون لڑے؟ جو لڑتا ہے وہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے, اس پہ جیلیں وہی ریپیٹ ہو گیا جہالت کا زمانہ جو مشرف صاحب نے بڑی مشکل سے ایک دوستی بھائی چارے کا بنایا تھا, اس کو دوبارہ ختم کر دیا گیا, اور وہی جیلیں اور وہی سیاستدانوں کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے. اور یہ میں آپ کو ایک بالکل سیریس بات بتا دوں نوجوان نسل کو کہ بچوں, یہ آپ کے ساتھ ایک دھوکہ کیا جاتا ہے.
کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیشین آپس میں لڑ رہے ہیں، نہیں بھائی، یہ آپ کو الجھا رہے ہیں، آپ کی سوچ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آج دیکھیں نا، آپ لوگ پھر ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو گئے. ہم نے کراچی عوامی اتحاد بنایا ہے جو اب کالے قانون سے لڑنے کے لیے. کالا قانون کیا ہے؟ آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. اور آپ کیوں لگا رہے ہو ٹیکس؟ کیا آپ کا 100% پاکستانی جو ہے اس کو گورنمنٹ بینیفٹ دے رہی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ دے رہی ہے؟ اس کو نوکریاں دے رہی ہے؟ نہیں. جب تم نوکریاں نہیں دے رہے ہو، تم ان کو 70-75% بھی نہیں دے رہے ہو، تم تو 10% دے رہے ہو جاب، اور 10% بھی بہت سارا پیسہ لے کر دے رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر لوگ اپنی مدد آپ سے اپنا روزگار کما رہے ہیں، لوگ اپنی مدد آپ سے خود کو کھڑا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ ان کے اوپر کالا قانون ڈالیں؟ ٹیکس پر ٹیکس. کوئی بھی حکومت ہو، میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی بھی حکومت ہو. پھر آپ بجلی کا، آپ نے ہر چیز کے اندر، یہاں پر مجھے بہت اعتراض ہے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں. آپ پی ٹی وی کوئی دیکھتا تو ہے نہیں، اور آپ پی ٹی وی کا، ٹی وی کا لائسنس کے بہانے آپ اس کے اندر اپنے بل کے اندر جمع کیا ہوا. جن کے گھروں میں نہیں، آپ کو تو حکومت پاکستان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اویئرنیس دینے کے لیے جہاں پر کسی کے گھر میں خریدتے نہیں ہے ٹی وی، وہاں ٹی وی لگاؤ. میں نے تو لگائے تھے ایز اے سوشل ویلفیئر. میں نے تو جہاں پہ چائے کھانے تھے وہاں پہ ٹی وی لگا کر دیے، اور ان سے کہا کہ تم نے 4 بجے تک کی خبریں ضرور سننی ہے تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پی ٹی وی ہی آتا تھا. یہ تو جگن صاحب نے بھلا کیا کہ آج ہر گھر میں، ہر جگہ پر آپ کو ایک منٹ کی پاکستان کی خبر مل رہی ہے. تو اس کے اندر یہ کالا قانون ہے کہ آپ بجلی کے بلوں کے اوپر ڈبل ٹریبل کرتے چلے جا رہے ہیں. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ میٹر بند کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود میٹر چل رہے ہیں. یہ تو شیطان کا دماغ ہو گیا نا. یہ شیطان کو تم نے مار دیا مگر پھر بھی اس کی کھوپڑی چل رہی ہے. تو میٹر جو پڑے ہوئے ہیں گوداموں کے اندر، ایسے میٹر لے کر آئے یہ حکومتیں، یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہے، یہ حکومتیں 15 سال میں ایسے میٹر لے کر آئیں جو خود بخود چلتے رہتے ہیں. آپ ان کو کرے نہ کریں. پھر انہوں نے ایک نیا دھندا بنایا ہر ڈپارٹمنٹ میں. یہ ایک باقاعدہ دھندا ہے، ان کا کاروبار ہے. پہلے میٹر بجلی کے، اس کے اوپر یہ لوگ تیز کر جاتے تھے تو لوگوں سے بجلی کے بل دے دیے ورنہ جیل میں جاؤ. تم کون ہوتے ہو پاکستان کے وجود ٹیکس دینے والے عوام کو، چاہے وہ ایک جمع دار ہو، چاہے وہ ایک چابڑی لگانے والا ہو، چاہے وہ ایک جرنل ہو، تم ہوتے کون ہو؟ چاہے وہ کوئی پرائم منسٹر ہو، تم کون ہوتے ہو ہماری عوام کو، مطلب کوئی کسی بھی رینک کا ہو، اس کو تم تھریٹ کرنے والے کہ تمہیں پکڑ کے ہم جیل کر دیں گے. بلوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، بل کے پیچھے یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آج ہفتہ ہے اور ہم جمعے کی رات کو بل دے رہے ہیں، کل بھی چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، اور اگر آپ نے پیر کو نہیں جمع کرایا تو آپ جیل چلے جاؤ گے. تمہیں یہ گستاخی کی ضرورت کس نے دی ہے؟ پاکستان کے عوام آپ کو وہ دیتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، وہ تمہاری تنخواہیں لگتی ہیں. بجلی والوں کو کہہ رہی ہوں چوری بند کر دو. سارے ڈائریکٹر اور جو کمپنی ہے وہ بھی انہی لوگوں کی ہے، جو ایم این ایس، ایم پی ایس یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ساری اس کا جو مہنگائی پاکستان میں بڑھی ہے، کمپنیوں کے مالک ہیں، تو انہوں نے اندھی کمائی شروع کر دی. چاہے وہ چینی کی ہو، چاہے وہ آٹے کی ہو، چاہے وہ کسی اور چیز ایجوکیشن کی ہو. آپ دیکھو کہ یہ بربادی لے کر آئے اور ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں. یہ سارا دن میڈیا، میں نہیں خبر سنتی ہوں، سارا دن میڈیا لگا ہوتا ہے. آج عمران خان صاحب نے یہ تقریر کر دی تو آج نواز شریف نے اس نے یہ کہہ دیا، پیپلز پارٹی نے وہ کہہ دیا، اس نے فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا. آپ عوام کو بتا کیوں نہیں رہے ہو کہ تمہارا دشمن کیا کر رہا ہے؟ آپ کا دشمن آپ کے گھر میں آ کے فائرنگ کر کے حملے کر کے چلا جاتا ہے، آپ کے ادارے سے ادارے کو ٹکرا رہا ہے، آپ کی عوام سے اداروں کو ٹکرا رہا ہے، آپ کی فوج کے اوپر تمام تہمت بہتان لگایا جا رہا ہے. ہر چیز کے اندر گٹر کھولے تو فوج کھولے، پانی آ جائے تو فوج آپ کو مدد کرے، فوج، اور آپ لوگ اس کے اوپر حملہ بھی کرو، آپ اس کے اوپر قاتلانہ حملے بھی کرو، اس کا مذاق بھی اڑاؤ. کیوں؟ وہ ہمارے بیٹے ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمارا دکھ درد اٹھا رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو عیاشی کر رہے ہو. کوئی ایک آیا فلڈ کے اندر؟ کوئی نہیں آیا. ہیلی کاپٹروں سے اترے. آپ نے جنرل صاحب نے کہا تھا کہ ڈیم بننا چاہیے،
اس وقت کیوں نہیں آپ نے ڈیم بننے دیا؟ کیونکہ آپ کو بھارت راہ پیسے نہیں رکھا, راہ آپ کو پیمنٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ڈیم نہیں بننے دیتے. آپ نے اسکول کالجز کے اندر چھٹیاں, جس کے لیے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ہم نے بحال کیا تھا اسٹیٹس, آج آپ نے پھر مٹی کر دیا ہمارے اسٹیٹس کو. سارے کالجز اسکول بند ہیں, یونیفارم کالج والے دے رہے ہیں, کتابیں کالج والے دے رہے ہیں. ایک ماں باپ ہے, ایک باپ ہے, اگر تو ایک ہی باپ بیچارہ کما رہا ہے گھر کا بڑا, وہ 3 یا 4 یا 5 یا 6 بچوں کو کیسے پالے؟ پھر کرونا کا تم نے ڈرامہ رچا دیا, پوری دنیا میں آپ ڈرامے رچا رہے ہو. کبھی آپ لے آتے ہو میرا جیسے میری پتہ نہیں کیا, آپ یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, نظریہ اسلام کے اوپر یہ وطن بنا تھا, بائی ووٹ بنا تھا. پھر تم کس طرح سے یہاں پر سود کی رسم لے کر آئے ہو؟ IMF کو سود دینا یا لینا. اسلام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خطرناک جنگ ہوئی تھی ان لوگوں سے جو سود لیا کرتے تھے, اور ہمیں مسلمان کو حکم ہے نہ ہم سود دے سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں. IMF سے ہمارا کیا واسطہ؟ آپ نے ایسے ہی جگہ پر لون کیوں لیا؟ پہلے دن سے مجرم آج تک کا مجرم ہے. پاکستانی قوم کے اوپر یہ قرض واجب نہیں ہے جو تمہارا ہم ادا کرے, اور تم ایک ایک جہاز میں آتے ہو چلے جاتے ہو. قومی خزانہ کیسے خالی ہو گیا؟ مزدور تو تم دیہڑی میں اس کو اتنا نہیں دیتے کہ وہ ایک روٹی کے ساتھ کوئی سالن بنا سکے. آپ نے اس کو, اچھا پھر آپ ٹیکس لے رہے ہو, فیسلٹیز کیا دے رہے ہو؟ آپ دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہو, فلانے ملک میں اتنا ٹیکس ہے, فلانے ملک میں اتنا ٹیکس ہے. ٹیکس ہے تو اگلے ان کو مراد بھی تو دے رہے ہیں, فری ایجوکیشن ہے ان کے بچوں کی, فری بسیں ہیں ان کے مزدوروں کے لیے, ان کو دودھ کی بوتلیں مزدوروں کو ملتی ہیں, مزدور کے رائٹس ہیں, ان کو عید یا جو بھی ان کے ایسے کے ناطے اس کے دن ان کو باقاعدہ ان کو فنڈ ملتے ہیں. ان کے پاس ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہر مہینے ایک ٹوکن دیا جاتا ہے امریکہ میں, آپ جا کر اپنے گھر کے پورے گھر کا راشن پانی خرید سکتے ہیں. ان کی میڈیسن فری ہے, ہاسپٹل ان کے فری ہے, ان کو کوئی پولیس والا اوئے کہہ کے نہیں بلا سکتا, کوئی ان کے بل کے اوپر ان کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. آپ بدتمیزی کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ سڑکیں آپ نے نہیں بنائی, توڑ دی آپ نے. کبھی آپ نالے اس میں سے گزار دیتے ہو, سینڈوچ کا سسٹم آپ نے خراب کر دیا. آپ بھوکے لوگ ہو جو اس وقت حکمران ہے, بھوکے ہیں, یہ بھکاری لوگ ہیں. قوم بھکاری نہیں ہے, غیرت مند ہے. قوم اتنی غیرت مند ہے, اپنا پیٹ کاٹ کے اس نے ایٹم بم بنایا. آج اسلحہ خرید کر ہم نے اپنے پاکستان کو سیکیور کیا. ہم اپنے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو دشمن ہماری طرف آئے گا, ہم عوام اپنی فوج کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے اچھی کہ عوام کا بچہ بچہ اپنی گلت لے کر آ جاتا ہے. شرم حیا ان کو نہیں ہے. یہ انہی کا جملہ ہے جو ہم کبھی نہیں استعمال کرتے تھے, مگر اب انہوں نے ہمیں کہا ہے جو پارلیمنٹ میں یہ یوز کرتے ہیں. شرم کرو, حیا کرو. عدالتوں سے آپ بری اپنے آپ کو کروا رہے ہو, آپ خزانوں کو لوٹ کے جا چکے ہو. ایسی گدڑ سنگھی کون سی ہے آپ کے پاس جو جینیس پاکستانی اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہے؟ وہ انجینئر کے بیچارہ انجینئرنگ رہا, ڈگری ہاتھ میں پکڑ کے ڈاکٹر بھی آج گھوم رہا ہے. ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ وہ بزنس کر سکے. آپ کے بزنس کو براسوں یا سونے کا پانی کیسے لگ جاتا ہے؟ آپ دنوں کے اندر ارب پتی ہو گئے, اب پھر دوسری آپ پاکستان کی املاک کو کیسے بیچ سکتے ہو؟ نہیں بیچ سکتے. پانی کو ٹینکر مافیا آپ نے کیسے بنا دیا ہے؟ آپ یہ پانی, آپ ہمارے جو کراچی اتحاد ہے, سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر رکھا ہے ہم کالے قانون کو نہیں مانیں گے. ہم اس کے اندر سرکار کے ساتھ مل کر یہ جتنے کالے قوانین ہیں ان کا خاتمہ کریں گے. اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم بجلی کا بل, یہ ٹیکس ان کے اوپر کریں گے, مل کر فائٹ کریں گے عدالتوں کے اندر جا کر. صحت, آپ ہمارے لوگوں کو آپ نے ایک نیا مافیا بنا دیا ہے. ہاسپٹل میں لوگ لے کر آتے ہوئے کڈنی نکال لیتے, آنکھیں نکال لیتے, ان کو مار دیتے, انہیں قتل کر دیتے, اور سنوائی کوئی نہیں. جو پریگننٹ عورتیں ہیں زبردستی تم ان کا آپریشن کرتے ہو بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں, چاہے وہ آغا خان کا ہاسپٹل ہو, چاہے وہ لیاقت ہاسپٹل ہو, یا چاہے وہ کوئی اور بڑا ہاسپٹل ہو. میں آپ کو اسی لیے میں نے بڑے ہاسپٹلس کے نام لیے کہ جہاں پر ایسا ہو رہا ہے, اور پھر ان کو آپ مار ڈالتے ہو. وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کو مار ڈالتے ہو, ڈیڈ باڈی نہیں دیتے, ہمارے پیسے رکھو ادھر.
हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? तुमने अपनी आवाम को किस स्टेज पे पहुंचा दिया? तुलबा आपस में टकरा रहे हैं, लोग आपस में लड़े, मंशियात को तुमने खुद कॉलेजेस के अंदर पहुंचा दिया। आप पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस के हैंडीकैप है पुलिस। मैं पुलिस को ब्लेम नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं ब्लेम करती हूँ कि वो छोटे लोग हैं बेचारे, वो गरीब लोग हैं। अगर वो कुछ करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं, ओ जनाब फलानी जगह से गोली आई और पुलिस वाला शहीद हो गया, फलानी जगह पे पुलिस वाले पे दहशतगर्द ने हमला कर दिया। ये कौन है दहशतगर्द? और सबसे बड़ी बात मैं नौजवान से कहना चाहती हूँ, हमारे साथ मिलकर लड़ो, आपको हम बिल्कुल सीधे रास्ते पर लेकर चलेंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारे जहान है। पाकिस्तानी नौजवान, पाने के लिए सारे हमारे पास जहान है, और उसमें औरत मर्द की कोई वो नहीं है। टैलेंट के एतबार से, जहानत के एतबार से औरत मर्द के बराबर है। इस्लाम ने आपको नहीं किया। आप कौन होते हो औरत को इधर करने और उधर करने वाले? तुमने हमें बुरकों के डांटों में और इन चक्रों में फंसाया हुआ है, और सारे गंदे काम खुद कर रहे हैं। औरत अगवा होती है, इन्हीं के उजरों से पाई जाती है, और बच्चे अगवा होते हैं, 100 बच्चों के ऊपर आपने तेजाब डालकर अपने उनको गिला दिया। आज बच्चे अगवा हो रहे हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियां अगवा हो रही हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है, मगर हुकूमत चुप। क्यों भाई? आपके इदारों में इतनी जान भी नहीं है, तो फिर अवाम अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। ये जो हमारा कराची अवाम इत्तेहाद है, ये अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। इसके अंदर आपने पानी, हम कहते हैं फ्री दो, 200 बिजली के यूनिट फ्री दो, फिर ऊपर जो आता है फिर आप उनसे लो। पहले हमारे नौजवान को रोजगार दो, फिर उसके बाद तुम दूसरी तीसरी चीज़ों पर उनके ऊपर टैक्स लगाओगे। अदरवाइज नौजवान के लिए किराए मुफ्त करो, उसका रोजगार के अंदर उसको लोन दो, सच्ची मुच्ची का लोन दो, पेपरों के अंदर नहीं है, ताकि बाद में सारा खपत करते हैं पेपरों के अंदर। आप बजट तो बनाते नहीं हैं, वही पुराने बजट में आदात इधर के उधर करके आप लेकर आ जाते हैं। असेंबली में पढ़ा क्यों करते हो? आप लोग तो वहाँ पे बड़े मोजिज़ कौम हो ना, आप तो सारे बड़े मोजिज़ कौम के हैं, इस्लाम के और फिर पाकिस्तानी है। पाकिस्तान तो गुलदस्ता है मुख्तलिफ मज़ाहिब का, मुख्तलिफ कौमों का, फिर तुम असेंबली के अंदर बदतमीजी क्यों करते हो? मैं बताती हूँ नौजवान को और आवाम को, इसलिए कि आप लोग की सोच तब्दील की जाए, आप बजट सहाफ़ियों की सोच तब्दील की जाए, ये बजट को फोकस ना कर लें, इन्हें पता ना लग जाए कौन सा बजट कहाँ है। आपने ट्रेनों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पटरियाँ उखेड़ के आप लोग अपने घरों में ले गए। आपको पता है जो ट्रेन की जो लकड़ी नीचे लगती है, उससे इन्होंने अपने घर बनवा लिए, और जो सरकारी इदारे थे वहाँ पे इनके माल मवेशी बने हुए, खासतौर पर मराठ सिंह तो बहुत बर्बाद हो चुका है, उसके अंदर अस्तबल बने हुए भैंसों के स्कूलों में, कॉलेजेस में, और ड्रग आम कर दी गई है। शुगर के पेशेंट का आप इलाज नहीं करते हो, कुत्ते आपने छोड़ दिए हैं आवाम के ऊपर। ये कौन सा मजहब इस्लाम के अंदर है? जो चीज तुम्हारे लिए खतरनाक हो इंसान, उसको तुम खत्म करने का पहला हक रखते हो। तो तुम कुत्तों की इबादत करने लग गए हो क्या? ये कुत्ता जानदार है, इंसान जानदार नहीं है। तुम्हें इंसानों की परवाह नहीं है, तुम उनकी मुसी जानवरों की तुम परवरिश कर रहे हो और इंसानों को उन पे कुर्बान कर रहे हो। क्यों नहीं है आपके पास वैक्सीन? और कुत्तों को मारते क्यों नहीं हो? पहले तो पाकिस्तान में हमें पता है बल्दियाती निज़ाम होता था, फिर मर्दमशुमारी। आप मर्दमशुमारी क्यों नहीं करवाते हो? सच्ची वाली कोई कौम हो, कोई लोग हो, यहाँ पर अक्लियत में हो, अक्सरियत में हो, हम बहन भाई हैं आपस में। और सिंध का मेन कैपिटल जो है वो कराची है, बड़ा शहर, इंटरनेशनल शहर कराची है। कराची को हम जुदा नहीं होने देंगे, सिंध से नहीं होने देंगे जुदा। तो फिर आप मर्दमशुमारी क्यों नहीं करवाते? क्योंकि और फिर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट, परवेज मुशर्रफ साहब गली कूचे में एक डॉक्टर जो था, अवाम का डॉक्टर, अवाम के मसाइल का डॉक्टर, उसका मसीहा समझ लिया, उसको गली मोहल्ले में ले आए थे। नाजिम, टाउन नाजिम, सिटी नाजिम, फिर आपके सूबाई लोग आ गए थे। आपने तो एक लाजवाब सिस्टम बनाया था परवेज मुशर्रफ ने। आप परवेज मुशर्रफ के दुश्मन नहीं थे, आप उसके सिस्टम के दुश्मन थे, जो वो अवेयरनेस दे रहा था, जो वो इनकलाब लेकर आ रहा था, आप तो उसके दुश्मन थे। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में औरतें, अकलियत ही खत्म कर डाली मुशर्रफ साहब ने। उन्होंने कहा नो अकलियत, कोई अकलियत है ही नहीं, तुम सब पाकिस्तानी हो। हाँ, अगर कोई अपने तौर पे लड़ना चाहता है, अलग से कोई ढोल बजाना चाहता है, तो जो हमने अकलियतों की भी सीटें रखी है उन पे लड़ो,
مگر اقلیت مسلمان پاکستان کا وہ نظریہ جو بابا قوم محمد علی جناح نے کیا، اس میں کوئی اقلیت نہیں، ہم نے کسی کو جدا اپنے سے کیا ہی نہیں، وہ تو تم ڈرامے بازی کر رہے ہو. اور پھر آتا کون ہے ان کے کوٹوں پہ؟ جب یہ کوٹا سسٹم رکھتے ہیں تو ان کے وہی بزنس کمیونٹی کے ان کے مائنڈ کے لوگ آ جاتے ہیں جو مل کر کھاتے ہیں اپنی اپنی قوم کا خون، ان کا دل جگر، ان کا برین، ان کے بچے کھا رہے ہیں. سیلاب سے آپ نے سیلاب کی حد بندی جب آپ نے اعلان کیا، میں شکر گزار ہوں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک لیڈر کے، نوید زبیری صاحب، انہوں نے بھی ایک چینل بنایا اور وہ تڑپے اس چیز کے اوپر کہ پاکستان میں جو بارشیں ہوں گی وہ قہر و غضب نازل کریں گی، لوگوں اپنا اپنا سیفٹی کر لو. تو لوگوں نے سے مانی جس نے بات اس نے تو کی ہوگی، مگر نوید زبیری کی ایک بات سچی ثابت ہے. تو اس کا مطلب ہے آج جو بے نظیر کی تعلیم تربیت تھی وہ آج بھی اپنی جگہ میخیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور چیٹروں چوروں کو وہ ان کی نظروں میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ یوز لیس لوگ ہیں، مگر پھر بھی وہ آواز صدائے حق کو بلند کرتے ہیں کیونکہ ہماری وہ صدا ہے جو کبھی قتل نہیں ہو سکتی. تو جو کراچی عوامی اتحاد ہے یہ ایک تحریک ہے، پاکستانی اسٹڈی سرکل کے پلیٹ فارم سے چلے گی، کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، اور ہم اس کو لے کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس کے اوپر سے عوام کے جو مسائل ہے اس کے اوپر جنگ کریں گے. ہم روزگار کی لڑائی لڑیں گے، ہم اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کی لڑائی لڑیں گے کہ آپ کرواؤ الیکشن، ہم اس کے اندر مردم شماری کی طرف جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ کے مسائل کیا ہیں. جب عوام میں آپ پانی کیسے بانٹ سکو گے، آپ جابس کیسے بانٹ سکو گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی پاپولیشن کتنی، پاپولیشن کے حساب سے تو میڈیکل بھی بنیں گے، پاپولیشن کے حساب سے کالج اسکول بھی بنیں گے. پھر ہم تعلیم کو بہت بڑا فوکس دے رہے ہیں، بچوں کی مفت تعلیم جو بھٹو صاحب نے رکھی تھی میٹرک تک فری ہونی چاہیے، چاہے کوئی پرائیویٹ اسکول ہو چاہے گورنمنٹ اسکول. گورنمنٹ کی چیزوں کو فعال بنا کر اس کو اپ گریڈ کریں گے اور پرائیویٹ والوں کو نارمل انسان بنائیں گے. ان کی جو یونیفارم لے رہے ہیں، جو فیسیں لے رہے ہیں، جو اور تنخواہیں، مزے کی بات ہے ٹیچرس کو نہیں ملتی، وہ بیچاریاں چھوٹی چھوٹی تنخواہوں کے اوپر جا رہی ہیں. کرائے اتنے آپ نے بڑھا دیے. آپ لوگ کون لوگ ہیں؟ آپ کے بچوں کو زخم آ جائے تو آپ لوگ یہاں سے بھاگتے ہو امریکہ لندن علاج کروانے کے لیے. ہمارے بچوں کو یہاں کاٹ کاٹ کے پھینکا جا رہا ہے اور کوئی پرسانے آ رہی ہے، کوئی پوچھنے نہیں آیا ہمارے لوگوں کو کہ ان کو میڈیسن چاہیے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم میڈیسن لے کر موبائل، ڈاکٹر سائرہ خان تھی، آج بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ ان سے کبھی پوچھیے گا کہ میں نے ساری این جی اوز جمع کر لی. میرے پاس پیسہ نہیں تھا، فنڈ نہیں تھا، مگر میں منسٹر تھی. میری ایک آواز پہ پوری ہماری سندھ کی قوم جمع ہوئی، سارے خاص طور پہ کراچی والے. ہم لے کر گلی گلی محلہ محلہ موبائل وہ تھی ایمبولینس، اسی میں لگا ہوتا سب کچھ. ہم لوگوں کے پاس پہنچے اور ہم نے لوگوں کو فرسٹ ایڈ دی. ڈاکٹر سائرہ خان تھی، بہت لوگ تھے میرے ساتھ. اور ایک ڈاکٹر بھٹی ہیں خیر پور کے اندر، ڈائلائسس کا سسٹم تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم بیت المال سے ہمیں آپ فنڈ لے کر دو، ہم یہاں پہ ڈائلائسس سسٹم کریں گے. ایک نہیں تھا پورے سندھ کے اندر، انہوں نے کراچی سمیت وہاں پر نہیں تھا، ان کو سپورٹ کیا بیت المال سے. پھر یہاں پر تھے ادیب رضوی صاحب، ان کو کیا. تھر کے اندر بڑا گیم ہوتا رہا، لوگ وہ لیتے رہے کہ جی ہم تھر میں کام کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں بیچا، آپ نے ہماری قوم کو بیچا، ہماری مجبوری کو. جیسے ابھی یہ بیچ رہے ہیں بھکاری کٹورے لے کر گئے ہوئے اور یہ ہماری قوم کو بیچ رہے ہیں، اس طرح انہوں نے اس وقت بھی کوئی مصیبت ڈال کر اور پھر ہماری قوم کو بیچتے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ لوگ اب ہم نئی نسل بتائیں گے، ہم نئی نسل ان کو یہ بتائیں گے. میں تو خیر آپ کی سینئر ہوں، اب میں سینئرز اس میں آ چکی ہوں الحمدللہ، اور انشاءاللہ اپنے حصے کی لڑائی لڑتے لڑتے مروں گی. ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ وہ فقیر ہیں جو کام نہیں کرتے، ایکٹر ہیں، یہ دیس بدل کے تمہارے پاس آئے ہیں. اور دوسرے ملکوں سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے اگر کچھ فنڈ کر رہے ہو، کچھ بنانا چاہتے ہو پاکستان میں، مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے ہو، تو تم اپنے انجینئر، اپنے ڈاکٹر، اپنے تمام ٹیکنوکریٹ لے کر آؤ اور آ کر یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرو. ان کے ہاتھ میں ایک ٹکا مت دینا، ورنہ ہم یہ سوچیں گے کہ شیئر ہولڈر تم بھی.
شکریہ کرن ابھی تک، اور آپ سب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، پوری ٹیم کا. ماشاءاللہ سارے ینگ بلڈ ہیں، اور آپ کے وہاں بھی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں آپ کے چینل کو بھی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. میں اپنی تمام قوم کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا پورا انٹرویو آپ کو جگانے کے لیے کافی ہے. یہ ایک طرح سے وہ اعلان ہے، اعلان حق ہے کہ اگر آپ آج نہیں اٹھے تو آپ کبھی نہیں اٹھو گے، آپ برباد کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے. تو گناہ اگر کر رہے ہو، اگر یہ گناہ گار ہیں تو گناہ گار آپ ہی ہیں، کیونکہ ووٹ سے آپ ان لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں، مستحکم کرتے ہیں. اور جب کوئی جج یا کوئی اچھا انسان لڑتا ہے تو آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی عدالت میں آپ اتنے ہی مجرم ہو جتنے مجرم گئے ہیں. اگر قومی خزانے لوٹے گئے ہیں تو وہ آپ کے تھے. آپ غافل قوم کیوں بن گئے؟ آپ کو غافل قوم نہیں بننا ہے. جتنی دیر سے ظلم کے خلاف اٹھو گے اتنی بڑی قیمت تمہیں خود ادا کرنی پڑے گی. فرد واحد کو، فرد واحد کا یہ رائٹ ہے، آپ کا آئین ہے، آپ کا پاکستان ہے. آزاد پرچم اس بات پہ لہراتا ہے کہ تم آزاد قوم ہو اور تم اس کے مالک ہو. تو پھر تم اپنے نوکر کو اتنا بگاڑتے کیوں ہو جب تنخواہ تمہارے ٹیکسوں سے جاتی ہے؟ جب تم نے یہ ادارے بنائے ہیں تو پھر کس میں اتنی ضرورت کہ کبھی اسٹیم مل، کبھی ریلوے لائن، یا کبھی ٹیلی فون، کبھی گیس، اور کبھی آپ کا مطلب کوئی ادارہ ٹیلی فون کا ہو یا کوئی ادارہ ہو آرام سے بیچ دیا جاتا ہے. آپ کو اپنی املاک کی، اپنی خزانوں کی حفاظت کرنی ہے. آپ بہت رچ قوم ہو، آپ کے ہیرے موتی اور سونے کے خزانے ہیں آپ کے پاس. سب سے بہترین کوئلہ آپ کے پاس ہے. آپ چاروں موسموں کے مالک ہو. پاکستان 4 موسموں کا مالک ہے. صحت مند یوتھ آپ کے پاس ہے. بہترین شفاف پانی آپ اس کے مالک ہو. پہاڑوں کی بہترین جو چوٹیاں ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. اسی طرح سے سب سے بڑی ایک بات کروا دوں، کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، بلو اکنامی آپ کے پاس ہے جس سے آپ کو چھپایا گیا ہے. آپ کے سمندر کے کنارے کنارے اربوں روپے کا جہاز لینڈ ہوتے ہیں، اربوں روپے کے ٹیکس اس پر سے اترتے ہیں. جبھی تو کہا جاتا ہے کراچی پاکستان کا ہب ہے. میں خاص طور پہ سندھ کے لوگوں سے، سارے سندھیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں، اپنی بندرگاہوں کی حفاظت کرو، سندھ کے ساحل کی حفاظت کرو، اپنے نیچے پانی کی حفاظت کرو، اپنی اٹھتی ہوئی نوجوان نسل کی حفاظت کرو. ہمارا دیکھو، ہم نے کل لوگوں کو پناہ دی تھی، آج بھکاری بن کے آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ سوال کرتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کوئی نہیں ہے. کوشش کرو کہ ووٹ ایسے انسان کو دو جو بھکاری نہ ہو، یا تمہیں بھکاری نہ بنائے یا تمہاری عزت سے نہ کرو. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ان کے جیسے ہمارے پاس اگر دیکھیں مدرسہ اسلام جو تھا، بابل اسلام کہلایا سندھ، یہاں سب سے بڑی مارکیٹ تھی یا کی تہذیب 7,000 سال پرانی تھی. تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ تو بڑوں کا قرض اتارو. اگر آج آپ قرض نہیں اتارو گے تو کل عبرتناک انجام ہوگا کہ دنیا منجو دڑوں میں الٹے منہ گرے ہوئے لوگوں کو جیسے یاد کرتی ہے، تباہ حال برباد حال، اس طرح سے انہوں نے یاد کیا. سندھ سے بہت ہی اچھی انفارمیشن رہی، جنہوں نے بہت ہی اچھی انفارمیشن دی، اور پاکستان سے باہر اور پاکستان سمیت جو بھی ان کی خدمات رہی، انہوں نے ہمیں آگاہ کیا اپنی خدمات کے بارے میں. ینگ اسٹار ٹی وی نیوز سے اپنی رپورٹر کرن وزیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.